سج گئی دوستو بزم نوری صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ مل کر پڑھیں صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اے شاہ تیرے سر پہ رحمت کی نظر ہو اے شاہ تیرے سر پہ رحمت کی نظر ہو ہم بے کس و ناکار پہ رحمت کی نظر ہو سرکار گناہوں سے برا حال میرا سرکار گناہگار پہ رحمت کی نظر ہو صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ نادر بات پیش خدمت بغور معزز جو نام مصطفیٰ پر زندگی ساری بتاتے ہیں جو نام مصطفیٰ پر زندگی ساری بتاتے ہیں جو نام مصطفیٰ پر زندگی ساری بتاتے
اگزری یا رسول اللہ مصیبت میں جو کہتا ہے اگزری یا رسول اللہ مصیبت میں جو کہتا ہے نبی پاک اس پر رحمتیں اپنی لٹاتے ہیں نبی پاک اس پر رحمتیں اپنی لٹاتے ہیں جو نام مصطفیٰ پر زندگی ساری بتاتے ہیں اور مسالی سے بریلی کا یہ سنگم تو نرالا ہے مسالی سے بریلی کا یہ سنگم تو نرالا ہے میرے گلزار ملت بھی رضا کے گیت گاتے ہیں میرے گلزار ملت بھی رضا کے گیت گاتے ہیں جو نام مصطفیٰ پر زندگی ساری بتاتے ہیں بلا لو پھر سے طیبہ میں ولی کو اے میرے آقا بلا لو پھر سے طیبہ میں ولی کو اے میرے آقا مدینے کے حسین منظر ہمیں بھی یاد آتے ہیں مدینے کے حسین منظر ہمیں بھی یاد آتے ہیں جو نام مصطفیٰ پر زندگی ساری بتاتے ہیں ہمارے آقا
نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من یرید اللہ به خیرا یفقهه فی الدین صدق رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ آئیے گفتگو کا آغاز ہو، اس سے پہلے عقیدت کے ساتھ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں درود شریف پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ معزز و محترم سامعین، یہ ہمارے لیے بڑی خوش بختی ہے اور بزم نوری کے لیے باعث سعادت ہے کہ اس نے اس عنوان کا انتخاب کر کے اپنے امام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کرنے کا ایک ذریعہ بنا دیا ہے، کیونکہ ہم جس کے مقلد ہیں، جو ہمارے امام ہیں، مسائل میں جن کی اقتداء کرتے ہیں، ان کی سیرت کے حوالے سے ہم تک بہت کم باتیں پہنچ پاتی ہیں۔ تو یہ امام اعظم کا کرم ہوا ہم پر کہ امام اعظم کے ذکر کے لیے ہم سب یہاں حاضر آئے ہیں، اور یہ بہت ہی بلند بالا ذات ہے، اور چاروں امام جن کی تقلید کی جاتی ہے ان میں یہی ہیں جن کو تابعیت کا بھی شرف حاصل ہے۔ تابعی مطلب جس نے نبی کو دیکھا حالت ایمان میں، ایمان پر مرا، وہ صحابی، اور جس نے ایمان کی ہی حالت میں کسی صحابی کو دیکھا، ایمان پہ انتقال ہوا، وہ تابعی کہلاتا ہے۔ اور ان کی بے شمار فضیلتیں، ایک فضیلت تو یہ بھی ہے کہ سب سے بہتر زمانہ وہ میرا زمانہ، پھر اس کے بعد میرے بعد والا زمانہ، تو تابعین اس میں آ جاتے ہیں۔ اور ایک جگہ ارشاد فرمایا، جس نے مجھے دیکھا یا میرے دیکھنے والوں کو دیکھا، اس کو آگ نہیں چھوئے گی۔ تو امام اعظم اس بشارت کے تحت آتا ہے کہ انہوں نے نبی کو تو نہیں لیکن نبی کے دیکھنے والوں کو دیکھا ہے۔ یہ بڑا کرم ہے الحمدللہ کہ ہم حنفی ہیں اور امام اعظم کی پیروی کرتے ہیں، اور یہ مذہب حناف کئی اعتبار سے بڑا ہی مستقل مستدل ہے، اور یہ ایک ایسا مذہب ہے جس میں قیامت تک کیسے بھی مسائل آ جائیں، ہر مسئلے کا جواب اس فقہ کے اندر موجود ہوتا ہے۔ کیونکہ امام اعظم کا جو بڑا کارنامہ ہے وہ یہ کارنامہ کہ انہوں نے ایسے اصول بنا دیے، ایسے رولز بنا دیے ہیں کہ زندگی کا کیسا ہی مرحلہ کیوں نہ ہو، اس اصول کی روشنی میں ہم اپنی رہنمائی لے سکتے ہیں۔ امام اعظم کے زمانے میں ٹرین نہیں تھی، امام اعظم کے زمانے میں پلین نہیں تھی، امام اعظم کے زمانے میں کرونا کی ویکسین نہیں آئی تھی، امام اعظم کے زمانے میں یہ مائک وغیرہ کا استعمال نہیں تھا، لیکن ایسے اصول انہوں نے بنا دیے کہ اصول کی روشنی میں علماء نے غور کیا تو بتایا کہ ویکسین لگوا سکتے ہیں کہ نہیں، فرمایا کہ مائک یوز کر سکتے ہیں کہ نہیں، اور اس طرح دیگر چیزیں، بے شمار چیزیں ہم بتائیں، تو وہ اس اصول کی روشنی پر ہے جو امام اعظم نے مرتب کیے تھے۔ تو یہ ان کا کرم ہے کہ ہم کہیں بھی پھنستے نہیں ہیں، کہیں بھی رکتے نہیں ہیں، بلکہ اسلام پر عمل کرتے ہوئے چلے جاتے ہیں۔ تو انشاءاللہ آج کی گفتگو بالکل وقت مقررہ پر کمپلیٹ کرنے کی کوشش کی جائے گی، کیونکہ اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت پہلے ہم نے 5 تاریخ کی دعوت لی تھی، پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ تو معلوم تھا کہ 5 تاریخ کی دعوت ہے، یہ نہیں معلوم تھا کہ 5 تاریخ سنیچر کی ہے، تو یہاں کی بھی دعوت لے لی۔ آج ان کا فون آیا کہ حضرت ایسی سی بات ہے، وہ جانا ہے لال گھاٹی، تو انشاءاللہ وقت پہ پروگرام کمپلیٹ کر کے اس کو وہاں کے لیے روانہ ہوں گے۔ درود پاک پڑھ لیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ مقدس ذات ہے، یہ وہ مقدس ذات ہے جن کے بارے میں لکھنے والوں نے بہت لکھا، یہاں تک کہ جو دوسرے امام کی پیروی کرتے ہیں شافعی حضرات، انہوں نے بھی ان کی شان میں کتابیں لکھ رکھی ہیں۔
یہاں تک کہ امام اعمش فرماتے ہیں کہ ایک گروہ اطباء، یہ گروہ فقہا، یہ فقیہ کی جماعت، ہم لوگ تو دواخانوں میڈیکل والے ہیں اور تم طبیب ہو، اور امام اعظم قربان جاؤ آپ نے تو دونوں سے حصہ پا رکھا ہے۔ یہ امام اعظم کی شان ہے۔ امام شافعی فرماتے ہیں کہ میں نے امام اعظم سے بڑا فقیہ میں نے کہیں نہیں دیکھا ہے۔ اور خیرات الحسان کے حوالے سے اعلیٰ حضرت سرکار فرماتے ہیں کہ امام اعظم کو اللہ نے اتنی عقل عطا فرمائی تھی، اتنی عقل عطا فرمائی تھی کہ روئے زمین کے تمام عقلاء کی عقلیں ایک طرف رکھیں اور امام اعظم کی عقل ایک طرف رکھیں گے، امام اعظم کی عقل بھاری نظر آئے گی۔ اس قدر اللہ رب العزت نے ان کو عقل عطا فرمائی تھی۔ آپ اس کی چند مثالیں ابھی دیکھیں گے کہ اللہ رب العزت نے کیسا فضل ان پر فرمایا، اور ان کے بے شمار فضائل۔ ان کا جو نام ہے امام اعظم کا، دراصل ان کا نام ہے نعمان، اور ان کے ابو کا نام ہے ثابت، نعمان بن ثابت۔ اور نعمان لغت میں کہتے ہیں اس بنیادی ڈھانچے کو جس پر پورا جسم کھڑا ہوتا ہے، اور مین وہ خون کا مادہ جس پر انسان کی بقا ہوتی ہے، اس کو نعمان کہا جاتا ہے۔ تو یقیناً اس معنی کر بھی امام اعظم نعمان بن ثابت کو دیکھتے ہیں تو انہوں نے وہ اصول بنا دیے، قیامت تک یہ دین ویسا قائم رہے گا۔ تو امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ ایک بہت بڑے تاجر تھے، اور جب یہ تجارت کیا کرتے تھے، اور ان کے سلسلے میں جہاں امام شافعی کے سلسلے میں یہ فضیلت آئی ہے کہ قریش کو برا نہ کہو، اس لیے کہ قریش میں ایک ایسا عالم پیدا ہوگا کہ روئے زمین کو علم سے بھر دے گا، جہاں امام مالک کے سلسلے میں یہ آیا کہ ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ لوگ گھوڑوں پر، اونٹوں پر سوار ہو کر علم کی تلاش میں نکلیں گے، اور مدینے سے بڑا عالم کہیں نہیں پائیں گے۔ وہیں امام اعظم کے سلسلے میں یہ آیا کہ العلم اگر سریا پر بھی ہو تو فارس کا ایک نوجوان جا کر وہاں سے علم لے کر آئے گا۔ یہ امام اعظم کی شان ہے۔ امام اعظم فرماتے ہیں کہ میں دین کی طرف مائل کیسے ہوا، تو فرماتے ہیں کہ بزرگ ہیں امام شعبی، ان سے میری ملاقات ہوئی تو انہوں نے پوچھا کہ بیٹا کیا کام کرتے ہو، تو انہوں نے کہا میں بازار میں تجارت کرتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ بیٹا علماء کی مجلس میں بیٹھا کرو، علم سیکھو، تمہاری پیشانی سے علم کا نور ٹپکتا ہے۔ فرماتے ہیں ان کی باتیں مجھے لگی اور میں علماء کی محفل میں بیٹھنے لگا، اور دھیرے دھیرے اللہ نے مجھے یہ مقام عطا فرمایا۔ تو علماء کی مجلس میں بیٹھنے کی برکت یہ ہے کہ تاجر نعمان بن ثابت امام اعظم ابو حنیفہ بن جایا کرتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم علماء کی محفل میں بیٹھا کریں، ان کی بارگاہ میں آیا کریں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ ایک واقعہ بیان فرماتے ہیں کہ میں نے خواب دیکھا۔ خواب کیا تھا؟ خواب یہ تھا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ میں حضور کی قبر انور سے ہڈیاں نکال رہا ہوں، حضور کی قبر انور سے ہڈیاں نکال کر سینے سے لگا رہا ہوں۔ تو جب بیدار ہوئے تو گھبرائے، کیونکہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تو بالکل ویسے ہی زندہ ہیں جیسے دنیا میں تھے۔ تو یہ خواب دیکھنے کے بعد گھبرائے، اور اس وقت کے سب سے بڑے تعبیر الرؤیا امام محمد بن سیرین سے جب اس تعبیر پوچھی تو فرمایا کہ جس نے یہ خواب دیکھا ہے اس کی تعبیر یہ ہے کہ نبی کی سیرت اور سنت کو عام کرے گا اور ان سے ایسے علم نکالے گا جس تک لوگوں کی عقل نہیں پہنچتی ہے۔ اور امام اعظم نے واقعی وہ علم پھیلایا کہ لوگ دنگ رہ گئے کہ مسئلہ یہ بھی ہو سکتا ہے۔ تو یہ امام اعظم کی شان، ان کے خواب میں ہی یہ بشارت ہوئی، اور الحمدللہ ہم حنفی ہیں۔ اس سلسلے میں داتا علی ہجویری، پاکستان میں جن کا مزار ہے داتا صاحب کا، وہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں نے خواب دیکھا، میں نے خواب میں امام حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مزار کے وہاں تھا، میں سو گیا۔ میں نے خواب کیا دیکھا کہ نبی رحمت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک بزرگ، ایک بڑے عمر کے شخص کو گود میں لیے ہوئے آگے چل رہے ہیں۔ تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ، اس بڑی عمر کا شخص یہ کون ہے جس کو گود میں لے کر آپ آگے چل رہے ہیں؟ آقا نے ارشاد فرمایا یہ ابو حنیفہ تمہارے دیار کا ہی سب سے بڑا عالم ہے۔
اس کے نیچے داتا صاحب لکھتے ہیں کہ اس میں مبارک باریک اشارہ اس طرف ہے کہ اگر کوئی بچہ اپنے بڑے کے پیچھے چلے تو ممکن ہے کہ لڑک کر گر جائے، اور اگر کسی بڑے کی انگلی پکڑ کر چلے تب بھی ہے کہ چلنے میں لڑکھڑا جائے، گر جائے، لیکن جب بڑا گود میں لے کر چلتا ہے تو نہ وہ گر سکتا ہے، نہ اسے آفت آ سکتی ہے، نہ اسے بارش پہنچ سکتی ہے، ہر حال میں وہ محفوظ رہتا ہے۔ تو سرکار نے ان کو گود میں لے کر یہ اشارہ دے دیا کہ ان کے مذہب پر جو قائم رہے گا نہ ادھر بھٹک سکتا ہے نہ ادھر بھٹک سکتا ہے، وہ ہمیشہ راہ راست پر ہوگا۔ اور سرکار اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ جو نبی کی راستے پر چلے، یعنی جو ان کا راستہ ہے اس پر چلے، وہ بھٹک نہیں سکتا، تو جس کو نبی گود میں لے کر چلے وہ کیسے بھٹک سکتا ہے؟ تو امام اعظم کے صاحب الرائے ہونے کی ایک بڑی دلیل ہے۔ یہ امام اعظم کی بے شمار شانیں ہیں اس طرح سے کہ انہوں نے، اور امام اعظم بہت بڑے تاجر اور بے شمار سخاوتیں کی، انہوں نے بہت سخاوتیں کی، یہاں تک کہ ان کے شاگرد امام ابو یوسف جن کا نام یعقوب ہے، جنہیں لوگ یعقوب کے نام سے کم ابو یوسف کے نام سے زیادہ جانتے ہیں، تو وہ خود فرماتے ہیں کہ 20 سال تک امام اعظم نے میرے اور میرے گھر والوں کا خرچہ اٹھایا ہے۔ کوئی استاد آج ایسا ہو سکتا ہے کہ 20 سال تک اپنے شاگرد کا، صرف شاگرد کا نہیں گھر والوں کا بھی خرچہ اٹھایا کرتے تھے؟ ہوتا یہ تھا کہ امام ابو یوسف بڑے غریب تھے، جب وہ درس میں آتے تو ان کی والدہ اٹھا کے لے جاتی تھی کہ جاؤ تھوڑا سا کما کے لاؤ، گھر کا خرچہ چلے۔ تو امام اعظم نے فرمایا ان کو پڑھنے دیجئے، کیونکہ میں نگاہ ولایت سے دیکھ رہا ہوں کہ یہ بچہ آگے چل کر روغن پستہ میں بادام ڈبو کر کھائے گا، روغن پستہ میں بادام ڈبو کر کھائے گا۔ تو ان کی والدہ کہتی ہم غریب لوگ کیسے ہو سکتا ہے، خیر، اور کہا جو کچھ خرچہ ہوگا میں اٹھاؤں گا۔ 20 سال تک امام اعظم نے ان کی کفالت کی ہے۔ فرماتے ہیں قاضی ابو یوسف، جب میں خلیفہ ہارون رشید کے دسترخوان میں بیٹھا اور کھانا جب لگایا گیا تو میں نے ان سے پوچھا یہ کیا ہے، تو یہ کہتے ہیں یہ روغن زیتون اور یہ بادام ہے۔ تو مسکرائے، تو بولے مسکرانے کی وجہ کیا ہے؟ تو کہتے ہیں آقا نے ارشاد فرمایا تھا، میرے استاذ محترم امام اعظم نے ارشاد فرمایا تھا کہ میرا یہ بچہ مستقبل میں روغن پستہ میں بادام ڈبو کر، فالودہ ڈبو کر کھائے گا۔ آج وہی ان کی بشارتیں دیکھ رہا ہوں۔ خلیفہ ہارون رشید کہتے ہیں امام اعظم کو اللہ نے وہ علم دیا تھا جو ہم تصور بھی نہیں کرتے، وہ کشف کی آنکھوں سے دیکھ لیا کرتے تھے۔ یہ شان تھی امام اعظم کی۔ اور امام اعظم علیہ رحمت و رضوان، اللہ رب العزت نے جیسے میں نے کہا ان کو بے شمار عقل عطا فرمائی تھی، اور عقل کے حوالے سے، حاضر جوابی کے حوالے سے ان کا کوئی مثل نظر نہیں آتا ہے۔ امام اعظم کی ذہانت دیکھیں، ان کے زمانے میں کوفہ میں ایک شخص تھا رافضی، شیعہ جس کو ہم کہتے ہیں، وہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان میں بڑی گستاخی کرتا تھا، اور وہ کیا کہتا تھا کہ امام حضرت امیر المومنین عثمان غنی جو ہے وہ یہودی تھے، معاذ اللہ، یہ کہا کرتا تھا، بڑا رئیس تھا۔ ایک مرتبہ امام اعظم علیہ رحمت و رضوان جو ہے اس کے وہاں گئے، امام اعظم کا مقام و مرتبہ وہ جانتا تھا، تو باتوں باتوں میں گفتگو میں امام اعظم نے اس سے کہا کہ حضرت میں تمہاری لڑکی کے لیے ایک بہت ہی اچھا رشتہ لے کر آیا ہوں، بہت اچھا رشتہ، لڑکا پرہیزگار ہے، دیندار ہے، رات بھر اللہ کی عبادت اور دن میں تلاوت کرتا ہے، اور ہر بات میں خوف الہی رکھتا ہے، گناہوں سے بچتا ہے، حرام کے قریب نہیں جاتا، اور مالدار بھی ہیں۔ تو وہ رافضی شخص کہتا ہے حضرت یہ تو بہت ہی مبارک رشتہ ہے، مجھے ایسے ہی رشتے کی تو تلاش تھی، آپ بتائیں کہ کیسے رشتہ ممکن ہوگا۔ تو انہوں نے کہا کہ سب چیزیں درست ہے، لیکن اس بندے کے اندر ایک خرابی ہے جس کی وجہ سے ہو سکتا ہو تم انکار کر دو۔ تو بولے حضرت بتائیے کیا خرابی ہے؟ بولے سب کچھ ٹھیک تو ہے، لیکن وہ شخص جو ہے یہودی ہے۔ یہ بھڑک پڑا، رافضی بگڑ پڑا، حضرت عالم ہو کر آپ کو شرم نہیں آتی کہ آپ مجھ سے کہتے ہو کہ میں اپنی لڑکی کا نکاح ایک یہودی سے کر دوں؟ امام اعظم نے جواب دیا جب ایک مالدار، دیندار، پرہیزگار، ہر کچھ ٹھیک ہے، صرف یہودی ہونے کی وجہ سے تم اپنی لڑکی کا نکاح اس سے نہیں کر سکتے، تو کیا نبی کسی یہودی کو اپنی 2 صاحبزادیاں دیں گے؟
جب امام اعظم کی حاضر جوابی سنی فوراً اپنے عقیدے سے توبہ کر لیا اس نے، اور ان کے تعلق سے اس نے اپنا اعتقاد درست کر لیا۔ یہ امام اعظم کی ذہنیت اور حاضر جوابی تھی۔ اس قدر اللہ رب العزت نے ان کو بڑا ہی ذہن عطا فرمایا تھا۔ اس زمانے میں یہ تھا کہ اگر کوئی مسئلہ حل نہ ہو تو امام اعظم کے پاس چلے جایا کریں۔ اس طرح سے بے شمار واقعات ان کے تعلق سے ملتے ہیں۔ ایک واقعہ وہ مشہور بھی ہے، فقہ کے حوالے سے میں دیکھیں آپ، جو پانی بہتا رہتا ہے جس کو مائع جاری کہتے ہیں، جیسے سمندر، دریا، تالاب وغیرہ جو پانی بہتا ہے، اس میں اگر نجاست گندگی گر جائے تو یہ ناپاک نہیں ہوتا، اس میں وضو کر سکتے ہیں۔ لیکن جب اتنی گندگی گر جائے کہ اس گندگی کی وجہ سے پانی کا رنگ یا بو یا مزہ چینج ہو جائے تو پھر اس سے وضو نہیں ہو سکتا۔ یہ مسئلہ ہے فقہ حنفی کا، ٹھیک ہے؟ اب سنیں، ایک مرتبہ امام قاضی ابو یوسف علیہ الرحمہ اپنے ہمراہی کے ساتھ کوفہ سے باہر نکلے کچھ مقام پر پہنچے تو ایک شخص نے پوچھا، حضرت یہ بتائیے کہ دریائے فرات پر، فرات جو دریا بہتی ہے، دریائے فرات پر اگر شراب کا مٹکا پھوٹ کر دریا میں گر جائے اور ادھر سے بہتے آ رہا ہو ایک شخص یہاں وضو کرے تو اس کا وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ شراب کا مٹکا یہاں پھوٹا ہے اور یہاں ایک شخص وضو کر رہا ہے، پانی بہہ رہا ہے، تو اب اس کا وضو ہوگا کہ نہیں ہوگا؟ قاضی ابو یوسف کہتے ہیں اس کا جواب اس وقت ان کے ذہن میں حاضر نہیں تھا، فوراً وہاں سے یہ پلٹے، بولے ایسی جگہ رکنے کی ضرورت نہیں ہے جہاں ہماری کوئی رہنمائی نہیں کر سکتا۔ فوراً واپس کوفہ آئے، امام اعظم کی بارگاہ میں عرض کی کہ حضرت واقعہ ایسا ایسا آپ ارشاد فرمائیں۔ بولے اس کا جواب بالکل آسان ہے، اس لیے کہ فرات کا پانی مائع جاری ہے تو یہ دیکھ لو کہ شراب کی وجہ سے اگر پانی کا مزہ بدل گیا ہو تو وضو نہیں ہوگا، اور مزہ نہیں بدلا تو اس سے وضو کر سکتے ہیں۔ یہ امام اعظم علیہ الرحمہ کی شان تھی کہ جس میں اچھے الجھ جاتے تھے اس مسئلے کو بڑی آسانی کے ساتھ حل کر دیا کرتے تھے۔ درود پاک پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد بارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ مجتہد میں صرف امام اعظم، امام شافعی، امام احمد بن حنبل یا امام مالک گزرے ہیں، بلکہ اس زمانے میں کئی مجتہد کرام تھے، لیکن ان مجتہد کے شاگردوں نے اپنے امام کے تعلیمات کو آگے نہیں بڑھایا تو وہیں وہ دب کر رہ گئے، اور امام شافعی، امام احمد اور امام اعظم کے شاگردوں نے کے مذہب کو آگے بڑھایا، اور امام اعظم نے جو سب سے بڑا کارنامہ انجام دیا، قرآن و حدیث سے مسائل نکالنے کے لیے اصول مرتب کیے، اور سب سے پہلے کام انہوں نے ہی کیا ہے، اور ایک ایسی ٹیم بنا دی کہ ان کے جانے کے بعد بھی لوگ ایسے موجود رہیں جو قرآن و حدیث کی روشنی میں مسائل نکالتے رہیں، اور الحمدللہ قیامت تک کبھی ایسا نہیں ہوگا کہ کبھی ایسا ہو کہ دینی مسئلہ آئے اور اس مسئلے کا جواب قرآن و حدیث سے علماء نہ نکال سکیں۔ یہ ان کا کرم ہے، ان کے اصول کی برکت ہے کہ آج ہمارے سامنے یہ معاملہ پیش آیا ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ کے زمانے میں ان کے بڑے حاسدین بھی تھے، ہم عصر بھی تھے، کچھ لوگ تو بڑی چپکلش بھی ہوتی تھی، لیکن امام اعظم اتنی شان سے ان کو حل بھی کیا کرتے تھے۔ ایک امام گزرے ہیں، امام اعمش، ان کی اہلیہ بڑی شکایت کیا کرتی تھی تو بڑے تنگ رہتے تھے اپنی اہلیہ سے، اور اہلیہ ان سے تنگ رہتی تھی، یہ مسئلہ تھا۔ اور جیسے ابھی ہوتا ہے ہمارے گھروں میں بھی، جب باہر نکلتے ہیں جی گھر میں راشن ختم ہو گیا ہے، آتے وقت لیتے آنا، یا آفس میں کتنے بجے تک آئیں گے؟ اتنے بجے تک، اچھا ریٹرن میں ہے نا فلاں کرانے سے یہ لیتے آنا، یہ لیتے آنا، اس طرح سے انسان کبھی پریشان ہو جاتا ہے۔ امام اعمش ایک بار اتنا پریشان ہوئے آٹے کے چکر میں کہ انہوں نے اپنی بیوی سے غصے میں یہ کہا کہ اب آٹا ختم ہوا اور تم نے مجھ سے کہا آٹا لانے کے لیے تو تمہیں طلاق، اور اگر آٹا لانے کے لیے نہیں کہا، اگر لکھ کے بھی دیا تو بھی طلاق، اشارہ بھی کیا تو بھی طلاق۔ یعنی آٹا ختم ہو تو اگر اب کسی بھی صورت میں تم نے اگر مجھے کہا تو طلاق، اور مجھے لکھ کر دیا تو بھی تمہیں طلاق پڑ جائے گی۔ اب وہ بیچاری کنفیوز، پریشان کہ بھائی آٹا تو لانا انہی کو ہے، اس زمانے کی عورتیں بازار نہیں جایا کرتی تھی،
تو لانا انہی کو ہے، اب ختم ہوا تو لاؤں کیسے؟ کئی لوگوں سے حل تلاش کیا، سب نے کہا اس کا حل ایک ہی ذات دے گا جس کا نام امام اعظم ہے۔ امام اعظم کے پاس جاؤ، وہی اس کا حل پیش کریں گے کہ طلاق بھی نہ پڑے اور آٹا لے کر بھی آ جائے، طلاق بھی نہ پڑے اور آٹا لے کر بھی آ جائے۔ امام اعظم کی بارگاہ میں جب یہ مسئلہ عرض کیا گیا تو انہوں نے کہا بول آسان مسئلہ ہے، اس کو نہ کہنے کی ضرورت ہے نہ لکھنے کی ضرورت ہے۔ جب آٹا ختم ہو جائے تو آٹے کی جو تھیلی ہے رات کو ان کے ازار سے باندھ دینا، پجامے کے ناڑے سے رات کو تھیلی باندھ کے چھوڑ دینا۔ امام اعمش کہتے ہیں ایک دن اندھیرے میں جب اٹھا فجر کے لیے، جیسے ازار اٹھایا تو اس میں تھیلا بندھا ہوا تھا، تو فوراً میں سمجھ گیا یہ کوئی اور اس کا جواب نہیں دے سکتا، وہ امام اعظم ہی ضرور اس کا حل پیش کریں گے۔ یہ امام اعظم کی شان تھی کہ وہ کسی مسئلے میں نہ الجھتے تھے نہ اٹکتے تھے۔ اللہ نے ان پر ایسے علوم منکشف کیے تھے جو لوگ سوچ بھی نہیں پاتے تھے۔ حضرت سفیان ثوری رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے وقت کے امام ہیں، محدث ہیں بڑے۔ ایک مرتبہ غصے میں ایک شخص نے، میاں بیوی کی لڑائی ہوئی اور غصہ آ گیا۔ غصے میں اس نے کیا کہا، اگر تو نے مجھ سے پہلے بات کی تو تجھے طلاق ہے، نہیں اگر میں نے تجھ سے پہلے بات کی تو تجھے طلاق۔ غصے میں تو بیوی نے بھی پلٹ کر کہہ دیا اگر میں نے بھی تم سے بات کی تو مجھے طلاق ہے۔ دونوں نے پلٹ کر لیا۔ جب غصہ ختم ہو گیا اب دونوں افسوس کر رہے ہیں کہ بغیر بات کے کتنے دن رہ سکتے ہیں۔ غصہ ہوتا، لڑائی ہو گئی، اب مسئلہ پوچھنے گئے سفیان ثوری کے وہاں، تو نے کہا کہ حضرت ایسا ایسا مسئلہ ہے۔ میں نے کہا اگر میں نے تم سے پہلے بات کی تو تمہیں طلاق، یعنی میں پہلے بات نہیں کروں گا، اگر تم پہلے شروع کر دو تو میں شروع کر دوں گا، لیکن پہلے میں نہیں کروں گا۔ تو سفیان ثوری نے کہا تم نے سے جس نے بھی پہلے بات کی کفارہ دینا پڑے گا، کیونکہ اگر شوہر نے پہلے بات کی تو طلاق پڑے گی، بیوی نے پہلے بات کی تو قسم کا کفارہ دینا پڑے گا، اور دونوں بضد تھے۔ اب غصہ ختم ہو گیا، کرنا کیا ہے؟ تو امام اعظم کی بارگاہ میں آیا تو امام اعظم نے بلا کچھ کہے ان سے یہ کہا کہ تم دونوں آپس میں بات کر سکتے ہو، نہ کسی کا طلاق پڑے گی نہ قسم ٹوٹے گی۔ جب امام سفیان ثوری تک یہ بات پوچھی برہم ہو گئے، بولا جاؤ پھر پوچھ کے آؤ۔ پھر پوچھنے گئے، پھر وہی مسئلہ بتایا تو اب خود آئے، بولے آپ نے دین کا مذاق بنا لیا ہے۔ جب سامنے والے نے قسم کھائی تھی کہ اگر میں نے تم سے پہلے بات کی تو تمہیں طلاق، اس نے بھی قسم کھا لی تھی اگر میں نے تم سے بات کی تو میرا قسم کا کفارہ ہو جائے گا، تو کسی نے بات ہی نہیں کی۔ تو بولا حضرت غور کیجئے، شوہر نے کیا کہا تھا، اگر میں نے تم سے پہلے بات کی تو طلاق، یعنی تو نے بات کی تو ختم ہو جائے گا۔ اب اسی کے پلٹ کر عورت نے کیا کیا، میں نے بھی تم سے بات کی، تو اس نے تو بات کر لی نا، اس نے تو بات کر لی، جیسے بات کر لی مسئلہ حل ہو گیا، نہ طلاق پڑی نہ کفارہ دینا پڑے گا۔ یہ ہے امام اعظم کی عقل اور یہ ان کی شان کہ اس مسائل میں جہاں لوگ حیران و پریشان رہ جاتے تھے اس مسائل کو اسے آسانی کے ساتھ حل فرمایا کرتے تھے۔ یہ اللہ نے ان کو یہ بڑا ہی فضل دیا تھا۔ بس آخر دو باتیں اور امام اعظم کے حوالے سے، ان کی زندگی کے بڑے بے شمار واقعات ہیں، اچھے اچھے واقعات، اور ان کو پڑھنا چاہیے۔ اور میں تو عرض کروں گا اپنی ٹیم سے کہ چاروں ائمہ کے بارے میں پروگرام رکھیں، امام اعظم کے بارے میں بھی، کسی میں امام شافعی کو بھی سنیں، امام احمد کو بھی سنیں، امام مالک کو بھی سنیں۔ ساری ذاتیں بڑی بابرکت ذات ہیں، بہت بابرکت ذات۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ کے حاسدین بڑے تھے، ہر موقع سے چاہا کہ انہیں پھنسا دیں، ہر موقع سے چاہا۔ اس زمانے میں خلیفہ بھی ایسے ہوا کرتے تھے، لیکن کبھی امام اعظم کسی کے جال میں پھنسے نہیں۔ خلیفہ عباسی دور کے خلیفہ کے زمانے میں ایک شخص تھا ابو العباس طوسی۔ ابو العباس طوسی بڑا مخالف تھا امام اعظم کا۔ تو ایک دن قاضی کے، اس دن بادشاہ کی مجلس میں سب بیٹھے تھے، تو اس نے آپس میں کہا آج امام اعظم کو میں قتل کروا دوں گا، ایسا چال چلوں گا کہ خلیفہ خود حکم دے گا کہ ان کو قتل کر دو، آج ان کو قتل کروا کے چھوڑوں گا۔ مجلس لگ گئی، سب بیٹھ گئے۔ تو امام اعظم سے اس نے پوچھا کہ حضرت یہ بتائیے
کہ کبھی کبھی بادشاہ، کبھی کبھی خلیفہ ہم میں سے کسی کو کسی شخص کے قتل کرنے کا حکم دیتے ہیں، اب ہمیں معلوم نہیں ہوتا کہ وہ شخص مجرم ہے کہ نہیں۔ ایسی صورت میں ہمیں خلیفہ کی بات ماننا چاہیے کہ نہیں ماننا چاہیے؟ اس کی چال دیکھیے، چال کیا تھی؟ اگر امام اعظم کہتے ہیں خلیفہ کی بات نہیں ماننا چاہیے تو خلیفہ بگڑ جائے گا، خلیفہ بگڑے گا تو جیل میں ڈالے گا یا سزا دے گا یا پھر قتل کروائے گا۔ یہ چال تھی اس کی۔ تو امام اعظم نے فوراً چال پلٹی اور کہا یہ بتاؤ کہ خلیفہ حق فیصلہ کرتا ہے کہ باطل فیصلہ کرتا ہے؟ خلیفہ حق فیصلہ کرتا ہے کہ باطل کرتے ہیں؟ اب اگر یہ کہہ دے کہ باطل کرتے ہیں تو خود اس کی قید میں جانا پڑے گا۔ اس نے کہا کہ حق فیصلہ کرتے ہیں، تو بولے امام قاضی حق فیصلہ کرے، پھر پوچھتے ہو کہ اس کو قتل کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے؟ تو پھر وہ خود پریشان ہو گیا۔ باہر نکلنے کے بعد اس نے کہا کہ حضرت آج تو آپ نے میری جان ہی لے لی تھی۔ تو اس نے کہا تم مجھے پھنسانا چاہا، میں نے تو اپنا صرف دفاع کیا تھا، ورنہ اور کوئی مقصد نہیں تھا۔ تو یہ امام اعظم علیہ رحمت رضوان کی حاضر جوابی، مستعد عقل اور شریعت پہ ان کی نگاہ تھی کہ کب کس وقت کیا جواب دینا ہے، اور بندہ جب یہ سیکھ جائے کب کس وقت کیا جواب دینا ہے تو بندہ کامیاب ہو جاتا ہے۔ یہ شان امام اعظم علیہ رحمت رضوان کی تھی کہ اللہ نے ان کو وہ فضل، وہ علم، وہ کمال دیا کہ ہر موقع سے ہر جگہ امام اعظم کمال نظر آتے ہیں۔ اور یہی وجہ ہے کہ ان کے شان میں امام جلال الدین سیوطی شافعی ہونے کے باوجود بھی کتاب تصنیف فرماتے ہیں، امام حجر شافعی ہونے کے باوجود بھی ان کی شان میں کتابیں لکھتے نظر آتے ہیں، امام شافعی خود مذہب شافعی کے امام ہونے کے باوجود فرماتے ہیں جب کوئی مسئلہ درپیش ہوتا ہے تو امام اعظم کی قبر پر حاضر ہوتا ہوں، 2 رکعت نفل پڑھتا ہوں، دعا کرتا ہوں، اللہ میرا مسئلہ حل فرما دیتا ہے۔ تو یہ وہ عقیدت تھی ان کی، اور یہ وہ شان تھی کہ ان کی برکتوں سے ان کی بارگاہ میں آنے کے بعد لوگوں کی دعائیں قبول ہوتی تھی، اور ہمیں بھی چاہیے کہ ان کے وسیلے سے دعا کریں۔ اور بس ایک آخری بات، ان کے زمانے کے ایک قاضی صاحب تھے، قاضی ابن ابی لیلہ، بڑے قاضی گزرے ہیں وہ۔ تو ایک مرتبہ ایسا ہوا، اب چپکلش ہونے کی وجہ یہ ہے کہ امام اعظم قاضی وازی تو تھے نہیں، لیکن لوگ سب انہی کی سنتے تھے، سب وہیں جاتے تھے۔ تو امام اعظم ابی حنیفہ کے ساتھ ایک مرتبہ یہ کوفہ میں باہر نکلے تھوڑا تفریح کے لیے، تو کچھ عورتیں باہر بیٹھ کر اوپر گانا گا رہی تھی۔ تو وہ گانا گا رہی تھی تو جیسے یہ لوگ پہنچے وہ چپ ہو گئی۔ امام نے فرمایا احسنتن، تم لوگ بڑا اچھا کیا۔ قاضی ابن ابی لیلہ نے اس بات کو نوٹ کر لیا۔ نوٹ کرنے کے بعد انہوں نے ڈائری میں لکھ لیا کہ کبھی اگر انہوں نے گواہی دی کسی مسئلے میں تب میں بتاؤں گا۔ ایک مسئلہ درپیش ہوا، گواہی کے طور پر ان کو پیش کیا گیا، تو انہوں نے کہا امام اعظم کی گواہی قبول نہیں ہوگی۔ بولے کیوں قبول نہیں ہوگی؟ اس لیے کہ فلاں دن ایک جگہ ہم گئے تھے، عورتیں گانا گا رہی تھی، تو انہوں نے کہا تھا احسنتن، گانا گانے پر انہوں نے کہا تھا تم لوگوں نے اچھا کیا۔ گانے پر اچھا کہنے کی وجہ سے انسان فاسق، اور فاسق کی گواہی مقبول نہیں ہے۔ امام اعظم نے کہا قاضی صاحب یہ بتائیے جب وہ گانا گا رہی تھی تب میں نے کہا تھا احسنتن، یا گا کر چپ ہو گئی تھی تب کہا تھا احسنتن؟ قاضی صاحب نے کہا وہ چپ ہو گئی تھی، تو یہی تو میں نے کہا تھا جب وہ چپ ہو گئی تو میں نے کہا یہ تم نے اچھا کیا، پہلے غلط کر رہی تھی، جب میں یہ اچھا کر رہے تو میں فاسق کہاں سے؟ تو امام اعظم کی ساری گواہی انہوں نے قبول فرمائی تھی۔ یہ امام اعظم علیہ رحمت رضوان کی شان تھی۔ لیکن آپ دیکھیں اتنے بڑے اللہ کے ولی، اللہ کے بزرگ ہونے کے باوجود کبھی بھی انہوں نے منصب مقام کے لیے کوشش نہیں کی، یہاں تک کہ ان کا جو انتقال ہوا وہ بھی اسی وجہ سے ہوا ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو خلیفہ منصور نے بلایا اور کہا کہ میں آپ کو
پوری دنیا اسلام کا قاضی بناتا ہوں، چیف جسٹس آف اسلام بنانا چاہتا ہوں آپ کو۔ یعنی آپ ایک فیصلہ دیں گے، پوری اسلامی حکومت میں وہ فیصلہ نافذ ہوگا، اور پوری اسلامی حکومت میں جتنے قاضی ہوں گے سب قاضی آپ کے حکم کے تحت ہوں گے۔ جب تک آپ حکم نہیں دیں گے کوئی نہیں مانے، آگے نہیں بڑھ سکتا ہے۔ یہ شان امام اعظم نے یہ مقام دینے کی خواہش کی۔ اب بتائیے کوئی ہم جیسے لوگ ہوتے کیوں قبول نہیں کرتے؟ ہم جیسے لوگ ہوتے تو بڑے جلدی قبول کر لیتے، بھائی معمولی چیز تھوڑی مل رہی ہے یہاں کہ اگر صرف گاؤں کی پردھانی مل جائے تو کس قدر لڑائی ہوتی ہے، آپ نے دیکھا ہوگا۔ ابھی سی ایم کا چناؤ اور آپ دیکھ رہے ہیں کس قدر چل رہا ہے۔ وہ پورے اسلامی حکومت کا قاضی بننے کا حکم ہے۔ قاضی کا مطلب یہ ہے کہ اگر انہوں نے حکم دے دیا اس کو قتل کرنا ہے قتل ہوتا، اس کے ہاتھ کاٹنا ہے ہاتھ کاٹے جائیں گے، اس کے گھر سے قرض لینا ہے قرض لیے جائیں گے، یعنی ڈی ایم کی حیثیت، بلکہ اس سے بھی بڑا پوسٹ ہوتا ہے اس کا۔ تو انہوں نے انکار کر دیا کہ میں قاضی کے منصب کو قبول نہیں کروں گا۔ وہ اس لیے کہ اگر میں قاضی بنوں گا تو ظاہر سی بات ہے مجھے بادشاہ کی تھوڑی بہت رعایت کرنی پڑے گی، اور نہیں رعایت کروں گا تو بادشاہ ناراض ہو جائے گا۔ لیکن شریعت کے لیے بادشاہ کی ناراضگی کوئی معنی نہیں رکھتی ہے۔ فیصلہ کروں گا تو بادشاہ مجھے صحیح فیصلہ کرنے دے گا نہیں، تو انہوں نے منصب نہیں قبول کیا۔ الغرض یہ ہے کہ امام اعظم کو قید میں ڈال دیا گیا، اور ادھر قید میں ڈالنے کے بعد مجلس میں جو ان کے خلاف لوگ رہتے اور بھڑکاتے تھے، تو روزانہ پوچھا جاتا آپ منصب قضا قبول کر لیجئے آپ کو چھوڑ دیا جائے گا، منع کر دیتے قید میں ڈال دیتے۔ جب بہت دن ہو گئے نہیں مانے، اب یہ ہوا کہ روزانہ نکالو پوچھو منصب قضا قبول کرتے ہو، نہیں تو 10 کوڑے مارے جاتے، وہ بھی مجمع میں مارے جاتے۔ امام کو مجمع میں کوڑے مارے جاتے تھے، روزانہ 10 کوڑے۔ جب یہ سلسلہ بھی چلا، جب نہیں مانے تو اب حکم ہے کہ ان کے سر پہ کوڑے مارے جائیں۔ کس لیے؟ منصب قضا قبول نہیں کر رہے ہیں، تو روزانہ سر پہ کوڑے مارے جاتے ہیں، اس قدر خون نکلتا کہ خون نکل کے پورے ایڑی تک جاتا تھا۔ یہ ہوا، لیکن جب امام اعظم کو دیکھا کہ یہ منصب قبول نہیں کریں گے تو اسی کے اشارے سے پھر ان کو زہر دے دیا گیا، اور اسی زہر کے اثر سے ان کا انتقال ہوا، اور اس طرح سے مقام شہادت بھی انہوں نے نصیب کیا ہے۔ تو یہ امام تھے جو اپنے وقت کے سب کچھ ہونے کے باوجود انہوں نے دنیاوی لالچ کے پیش نظر منصب کو قبول نہیں کیا۔ وہ اس لیے کہ عمل کریں گے تو شریعت پر، اگر شریعت پر عمل کرنے کی وجہ سے کوئی چیز حائل آتی ہے تو ہم اس کو قبول نہیں کریں گے۔ یہی وجہ اتنا بڑا منصب انہوں نے ٹھکرا دیا۔ یہ ہمارے لیے خاص طور سے جو اس منصب کے ان کے لیے درس عبرت ہے کہ تھوڑی بہت چاپلوسی کے لیے کسی کی آپ اس طرح سے دین کا مذاق نہ بنائیں، کہ کسی کی رعایت کر کے، کسی کی چاپلوسی کر کے، کسی کی خوشنودی کے لیے، کسی کو خوش کرنے کے لیے شریعت کا مسئلہ طبیعت بنا کر پیش کرتے ہیں۔ آج بھی امام اعظم کے اس اسوہ پر عمل ہو جائے تو آج بھی تمام بگڑے ہوئے لوگ سدھر جائیں گے۔ یہ امام اعظم کی شان تھی۔ امام اعظم علیہ رحمت و رضوان کی پیدائش 80 ہجری اور جو ان کا انتقال ہے وہ 150 ہجری کا ہے۔ 150 ہجری میں ان کا وصال ہوا، اور آج 1443 چل رہی ہے، تقریباً اس حساب سے ان کے وصال کو اچھا خاصا وقت ہو چکا ہے، لیکن آج بھی ان کا مزار مقدس تمام لوگوں کے لیے فیض عام ہے۔ جس طرح امام شافعی جب بھی پریشان ہوتے تھے وہاں حاضر ہو کر دعا کرتے تھے، دعا قبول ہوتی تھی، آج بھی جو بندہ لو لگا کر ان سے دعا کرتا ہے تو ان کے مسائل حل ہوتے ہیں اور مشکلات دور ہوتی ہیں۔ اور ہمارے جو آج کے فقہاء موجودین میں سے وہ آج بھی امام اعظم کی لکھی ہوئی تحریروں کو ہی خوشا نصیح کرتے ہیں، پھنستے ہیں تو ان کی طرف توجہ کرتے ہیں تو ان کی طرف سے القاء ہوتا ہے اور مسائل حل ہو جاتے ہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم جن کے مقلد ہیں، جن کو مانتے ہیں، تو ان کو پڑھیں، ان کی سیرت کو بتائیں تاکہ عام کریں اور ان کے بتائے ہوئے راستے پر عمل کرنے کی کوشش کریں۔ تو یہ امام اعظم علیہ رحمت رضوان کی سیرت پاک کے حوالے سے مختصر سی گفتگو تھی، اور ان کے حوالے سے کچھ معلومات آپ تک پہنچائی گئی۔ اللہ رب العزت ہمیں امام اعظم علیہ رحمت رضوان کی سیرت پاک پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ان کے اس دینی مشن کو آگے لے جانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔